شام ارباب علم و دانش زائرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں خلوص و محبت کے ساتھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت تو چونکہ ہو چکا ہے اور میری طرف سے کوئی ایسا اصرار بھی نہیں ہے. حضرت مولانا شمس صاحب قبلہ نے بتایا کہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب کا حکم ہے، اور حکم کی بجاوری ہمارے ہاں ایک بڑی اہمیت اور بہت بڑا معنی رکھتی ہے. اس لیے کچھ دیر میں حاضر آیا ہوں، اور اس کو میری گفتگو نہیں بلکہ ہمارے جامعہ کے صدر محترم ہی کی گفتگو سمجھا جائے. بلند آواز سے ایک بار محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، ایک بار بولے الحمدللہ. آپ نے اپنی بڑی شاندار اور عمدہ گفتگو، جس کو سننے کے بعد واقعاتاً طبیعت کے اندر ایک خوف اور خشیت پیدا ہو رہی تھی. حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب قبلہ استاذ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف، جو بہت پرانے خطیب بھی ہیں اور زبردست عالم دین اور درسگاہ کے ماہر ہیں. اللہ تعالی ان کے کلمات مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا وہی ان کی تقریر کا خلاصہ ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، یہی بریلی کا مقصد ہے. لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب انتقال پرملال ہونے والا تھا، اس سے چند دن پہلے آپ کی طبیعت بڑی ناساز، اور آپ جب بھوالی سے آئے تھے اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی طبیعت کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملنے کے لیے چلے آئے. نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی حال یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، سوانے پڑھیے، حیات پڑھیے، جیونی پڑھیے، ہسٹری آف امام احمد رضا خان کا مطالعہ کریں کہ امام اہل سنت اس نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی آنے والوں کے پاس بیٹھتے
اور کوئی محفل آپ کی نصیحت سے خالی نہیں ہوتی، اور جتنے بیٹھتے تھے خوف الہی پر میرے امام کی وہ گفتگو ہوتی کہ خود بھی اعلیٰ حضرت روتے تھے اور بیٹھنے والوں کی ہچکیاں بن جاتی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وصایا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کو آپ کلمے ہی کی طرح آپ سمجھیے گا، اور آپ نے ایک تسلسل اور ایک سلسلہ اور ایک چین آپ تک پیش کی ہے۔ میرے امام نے فرمایا رسول پاک نور ہے خدا کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے خدا کا، اور فرمایا اس نور سے صحابہ کرام روشن ہوئے، اور صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے۔ میرے امام نے فرمایا ائمہ مجتہدین سے ہم روشن ہوئے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ نور ہمارے پاس ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس نور کو لے لو، اس نور کو لے لو، اس لیے کہ تمہیں اس نور کی ضرورت ہے۔ پھر میرے امام نے یہ بھی فرمایا یہ نور ہے کیا؟ کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کا عاشق کہہ رہا ہے یہ اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا پھر ان کے صحابہ کی بارگاہوں کی خدمت ہے، ان کی تعظیم و تکریم ہے، ان کا ادب و احترام ہے۔ میرے امام نے اگلا جملہ بھی ارشاد فرما دیا، اس لیے کہ ایمان صرف محبت کا نام نہیں، ایمان اگر مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ والوں سے محبت کا نام ہے تو مصطفیٰ کے غداروں سے نفرت کا نام بھی اسلام ہے، اور یہی ایمان ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہا سنو سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، فرمایا وہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، سچا عقیدہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو مصطفیٰ سے پیار کرنا، مصطفیٰ والوں سے پیار کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں سے، مصطفیٰ والوں کے دشمنوں سے، یعنی صحابہ کے دشمنوں سے، تابعین کے دشمنوں سے، تبع تابعین کے دشمنوں سے، ائمہ مجتہدین کے دشمنوں سے، حضرات اولیاء کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب ایک ایک جملے کی وضاحت پر آؤ، تفصیل لمبی ہو جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ خدا کا نور ہے، یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ آپ کو ملے گا، صلات الصفا فی نور المصطفیٰ۔ سرکار علیہ السلام کے نور کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے، اور نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور ظاہری ہے، ایک نور باطنی ہے۔ سرکار کا نور ظاہری زمانے نے دیکھا، ابو بکر صدیق اکبر دیکھتے ہیں فدا ہو جاتے ہیں۔ سرکار کا نور دیکھ دیکھ کر، سرکار کے وجہ منیر کو دیکھ کر میرے نبی کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے، سرکار کے نور ظاہری کا کمال یہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی گفتگو فرماتے، آپ کے دندان مبارک کے بیچ میں جو ہلکی سی خوبصورت خلا تھی، اس خلا سے جو نور نکلتا تھا اس کا عکس دیواروں پر نظر آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو یار، جس کا نور پا رہے ہو اس کے ذکر نور پر کم سے کم اپنی محبتوں کا اظہار تو کرو۔ اور سنو میرے نبی علیہ السلام سے رب نے خود ارشاد فرمایا انت نور و نوری وسر سری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک۔ آگے فرمایا وجعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو میرا نور ہے، تو میرا نور ہے۔ تو سرکار نور ظاہری بھی ہے اور نور باطنی کا کمال دیکھیے گا۔ فاران کی چوٹی ہے، سرکار علیہ السلام کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عثمان غنی نے کلمہ پڑھا۔ سرکار کے نور باطنی، اخلاق کریمانہ، ایمان و عقیدہ، افکار و نظریات، یہ ساری کائنات میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ خدا کا نور ہے، یہ نور ظاہری کو بھی شامل ہے، نور باطنی کو بھی شامل ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں، سرکار
علیہ السلام کے عاشق امام احمد رضا خان نے کہا مصطفیٰ کریم کے نور سے صحابہ روشن ہوئے ہیں. ہم نے کہا یقیناً روشن ہوئے ہیں. اسی لیے تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ایک دن میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی آج پوری دنیا میں دیکھیے حضرت امیر معاویہ ہو یا صحابہ اکرام ہو ان کے گستاخوں کی ایک ہی بولی ہے جو علی کے مقابل آیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ہم نے کہا پکڑا ہی کب ہے؟ تم نے تو علی کو بھی نہیں پکڑا ہے, تم نے تو صحابہ کو بھی نہیں پکڑا ہے. ابھی حضرت علامہ شکیل صاحب نے لفظ حاویہ کا ذکر کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ حاویہ جہنم کا ایک حصہ ہے اور حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کے لیے خاص طور سے یہ بنایا گیا ہے کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہے. اسی لیے تو علامہ شہاب الدین خفاجی نے نصیب الریاض کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. اور اس حاویہ کو جہنم کا ایک حصہ کہا گیا تو تمہیں جہنمی حصہ حاویہ مبارک ہو. ہمیں صحابی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھنا مبارک ہو. سرکار خود فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بعرض الا بعث قائدا منورا لهم یوم القیامہ. فرمایا سنو صحابی جس زمین میں انتقال کے بعد دفن ہوتا ہے قیامت کے دن جب اٹھے گا اس حال میں اٹھے گا کہ اس خطے والوں کے لیے نور بھی ہوگا اور لیڈر بھی ہوگا. ہمیں نور چاہیے تو صحابہ کا نور چاہیے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ نور کہیں اور سے نہیں ملا ہے. اگر ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. یہی تو امام احمد رضا خان تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا کا, صحابہ نور ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. اسی لیے تو صحابہ اکرام کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اختلاف کی بولی بولنے والوں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. میں نے کہا یہ تمہارے گھر کی زمین کا جھگڑا تھوڑی ہے جو تم بکواس کر رہے ہو. خود میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سألت ربی عن اختلاف اصحابی بعدی. میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے بعد صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے بارے میں پوچھا. اور یہ روایت بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پوچھا اے اللہ میرے صحابہ کے بعد میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ ارے یار سرکار علیہ السلام تو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں. امام احمد رضا خان کو پڑھا ہوتا تو کبھی صحابی کے گستاخ نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ غور کیجئے گا آج کے دور میں امام احمد رضا خان حق کو باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی ایک ساتھ ہے. اگرچہ ناگپور کے بدبات چیختے رہے لیکن ان کتوں کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا. کل بھی معیار حق تھا آج بھی معیار حق ہے اور قیامت تک معیار حق رہے گا. ہم جذبات میں نہیں بول رہے ہیں. اگر تمہارے اندر دمخم ہے تو ویڈیو گھروں میں بیٹھ کر بنانے والوں آج تو صحیح میدان میں ہم بتائیں گے بریلی کل بھی معیار حق تھا آج بھی معیار حق ہے اور قیامت تک معیار حق رہے گا. بریلی کی فتح رضویہ کل بھی رہنمائی کر رہی تھی آج بھی رہنمائی کر رہی ہے. اور یاد رکھو ایسوں کو تو اشرفیہ نے پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر رہو گے یہ پوری صراحت کے ساتھ آ گیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر رہو گے تبھی تمہیں مصباحی لکھنے کا حق ملے گا. یاد رکھو تمہارے اسلام سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم بتائیں گے بریلی کل بھی معیار حق تھا آج بھی معیار حق ہے اور قیامت تک معیار حق رہے گا. اس لیے کہ امام احمد رضا خان نے کچھ اور نہیں کہا. اگر کہا ہے تو یہی کہا ہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان بستی خریہ وارث علوم حضور تاج الشریعہ قائد اہل سنت نعرہ تکبیر و رسالت. زندہ باد. کے کونوں میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے بریلی اہل بیت کا گستاخ ہے. ہمیں عقل کے اندھے یہ بتا تیرے باپ نے یہ شعر لکھا ہے یا امام احمد رضا خان نے لکھا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے
کس نے لکھا؟ یہ امام احمد رضا خان نے لکھا ہے. اور جب ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کا دم بھرتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور مانتے رہیں گے. اس لیے کہ ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھا ہے جنہوں نے اپنی کتاب احیاء المیت کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا. اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی. فرمایا کل قیامت کے دن کل صراط سے آسانی کے ساتھ وہی لوگ گزر پائیں گے جن کے دل کے اندر صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت ٹوٹ کر بھری ہوگی. اسی لیے تو ہمارے امام نے کہہ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ارے یار تو کہہ کیا رہا ہے؟ کم سے کم ہوش و دماغ کے ساتھ بول تو صحیح، ہوش و خرد کے ناخون لے تو صحیح. یہ امام احمد رضا خان ہے. پوری زندگی کتابیں بھی لکھتے گئے. کبھی مطلع القمرین لکھی، کبھی تنزیہ المکانۃ الحیدیہ حیدریہ لکھی، کبھی غایۃ التحقیق لکھی. عظمت صحابہ پہ بول رہے ہیں، عظمت اہل بیت پہ بول رہے ہیں. اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تب وصایا میں ایک پورا تسلسل بیان کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا کا، اور صحابہ نے نور پایا ہے تو مصطفیٰ سے پایا ہے. اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد اپنے رب سے پوچھا اے میرے مولا یہ تو بتا میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کیا کہنا ہے. رب قدیم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الناہیہ کا مطالعہ کر لیا جائے رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں. اسی طریقے سے تطہیر الجنانی واللسان الثلبی معاویہ ابن ابی سفیان کا مطالعہ کر لے. اسی طریقے سے السوائق المحرقہ پھر رد علی اہل البدع والزندقہ کا مطالعہ کر لے. کتنی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. الحمدللہ ہم تو کل بھی یہی بولی بولتے تھے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ہم کہیں نہیں جائیں گے، انہی دروں سے جڑے رہیں گے. سنو میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. رب سے میں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا انا اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم بعضها اقوى من بعض ولکل نور. کہا محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں اس میں اصحابہ کا ہے. اہل علم بیٹھے ہیں جب جمع کی اضافت کر دی جاتی ہے تو اضافت معنی ہے استغراق اور معنی استیعاب کو پیدا کرتی ہے. مطلب یہ ہوا جتنے صحابہ ہیں سب میری بارگاہ میں فرشتوں، میری بارگاہ میں ستاروں کی طرح ہے. اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم بعضها اقوى من بعض ولکل نور. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیرے سارے صحابہ میری بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں. یار سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، کیسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگلا جملہ سنیے گا، رب نے ارشاد فرمایا بعضها اقوى من بعض. کہا کہ ان میں ایک کا مقام دوسرے سے بڑا ہے. کیسے؟ آپ جانتے ہیں سریا ستارے کی چمک زیادہ ہے اور ستاروں کی چمک کم ہے. اس تشریح کے ذریعے بتایا یہ ہے تیرے صحابہ میں کسی کا مقام بڑا ہے، کسی کا مقام اس سے کم ہے. ہم بھی تو اعلیٰ حضرت کی اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے موقع کی روشنی میں یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو فرق مراتب ہے ان کو سوا رفتار تیز رفتار گھوڑوں سے اگر طے کیا جائے تب بھی عرصہ دراز کے بعد بھی طے نہیں ہو سکتے. اب اور کیا چاہیے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے. لیکن یہ خطا اجتہادی کھلا نہیں ہے. ظالمو آج تک تم نے اس کو خطا خطا کہہ کر صحابی کے لیے تمہارے دل میں جو دشمنی تھی وہی بکواس کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہو. مگر یاد رکھنا جب تک یہ اعلیٰ حضرت کے غلام زندہ ہے تحریر سے تمہاری کلی کھولیں گے، تقریر سے تمہاری کلی کھولیں گے، تمہارا جینا حرام کر دیں گے. اس لیے کہ ہماری ماں نے دودھ اسی لیے پلایا ہے تاکہ عظمت صحابہ پہ پہنا دے، عظمت اہل بیت پہ پہنا دے. نہ ان کو جینے دیں گے جو ناشبی ہے، نہ ان کو جینے دیں گے جو رابطی ہے، نہ ان کو جینے دیں گے جو خارجی ہے. ہاں اگر محبت کریں گے تو سنیوں سے سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے آپ کی؟
میرے سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے رب سے پوچھا تو اللہ نے کہا ان میں ایک دوسرے کے بالمقابل زیادہ طاقتور ہے. طاقتور ہونے کا مطلب جس طرح ستاروں میں ایک دوسرے کی روشنی کم اور زیادہ، اسی طریقے سے ان میں ایک کا مرتبہ دوسرے سے بڑا. لیکن ایک جملے پہ غور کرنا، دیکھو بات نہیں، ذہن و دماغ کو حاضر کرو، یہ بریلی ہی تو ہے، ورنہ عرصوں میں تو ڈھول بجتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا، سبحان اللہ. اور کچھ لوگوں کا اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اور موقع پہ بھی ڈھول بجوانے لگے. مگر یہ بریلی کا مقدس عرس ہے الحمدللہ. اور بھی کچھ آراس مقدسہ ہیں جہاں جاؤ تو لگتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے. بریلی آپ کے ایمان عقیدے کی قلبی حفاظت کرتا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھی جملے ہوتے تھے ان محفلوں میں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، جس کا ایمان پر، یہ بار بار اعلیٰ حضرت تکرار کرتے تھے اس جملے کی، اس کا کام ہو گیا، اس کا کام ہو گیا. احسان مانو اس فتنوں کے دور میں بھی بریلی اپنی فکر کم کرتا ہے، تمہاری فکر زیادہ کرتا ہے. سب سے لڑ رہا ہے، سب سے مخالفت مول لے رہا ہے، سب سے اپنا ایک طریقے سے ظاہری طور پر سب کو دشمن بنا رہا ہے. لیکن یاد رکھنا اس دشمنی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے امام نے ہماری بھارت بنائی اور ہمیں ایک جملہ دیا، کیوں کہوں بے قسم ہے، کیوں کہوں بے قسم ہے، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. اور ان بارگاہوں سے جوڑ کے کہا ہمیں گھبراتا کیوں ہے، کہنا دے دل آپس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. اور پھر کہا مہارانا مقدسہ کے بزرگوں کو دیکھ کر کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا، رب نے کہا وَلِكُلِّ نور، محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں سب کے پاس روشنی ہے اور نور ہے، نور ہدایت. مولانا شمس صاحب، اب اگر آگے چمکنے کا ارادہ نہیں ہے تو روشنی، سورج ڈوب جائے گا. توجہ، اب اگر سورج رات میں چمک رہا ہے تو چاند کو چمکنے میں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اس کا وقت ہی چل رہا ہے. محبت کوئی اس کو اس پہ نہ سمجھے. اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، وہ میں نے ایک مزاحیہ بات بول دی، کئی سمجھے اپنے آپ کو چاند کہہ رہا ہے. ہر بیٹا اپنے باپ اور ماں کے لیے چاند ہی تو ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا، نقاہت، جسم میں طاقت نہیں. بولے میں گھر سے نہیں جاتا، یہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر ہے کہ میں گھر سے نہیں نکلتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ متکبر ہو گئے ہیں. کہا میری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں نے نکلتا. تو ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے جو مومن سنی سے عقیدہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. آگے بڑھیے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام نے کہا، رب نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ نور، ہر ایک کے لیے نور ہے. ہر ستارہ، کوئی ستارہ ایسا آج تک دیکھا ہو تو مجھے بتائیے جس میں چمک نہ ہو. ارے بھیا بتاؤ نا یار، کوئی ستارہ ایسا ہو جس میں چمک نہ ہو؟ کوئی ستارہ ایسا ہے جس میں روشنی نہ ہو؟ ظاہر سی بات ہے ہر ستارہ روشن ہے. حضرت علامہ عمار صاحب بالکل صحیح ہے نا، ہر ستارہ روشن ہے. ستارہ ہوتا ہی وہی ہے جس میں چمک اور دمک ہو. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے جتنے صحابہ ہیں، کیا مطلب؟ ان سب کے پاس نور ایمان ہے. بات سمجھ گئے؟ اگلا جملہ سنیں، سب کے پاس نور ایمان. سرکار علیہ السلام سے رب نے کہا فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہ کان عندی علی الہدی. رب نے فرمایا محبوب سن، تیرے صحابہ میں جو بھی اختلاف ہوگا ان میں سے جو جس کے اختلاف پر عمل کر لے گا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا.
अरे बोलो। अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसीलिए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या कहा, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, फरमाया मेरे जितने सहाबा हैं सब सितारों की तरह है, इनमें जिसका दामन थाम लोगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। इमाम अहमद रजा खान ने पहले कहा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूर है खुदा का, और मुस्तफा के नूर से है रोशनी पाई है सहाबा ने, और सहाबा के बाद जिक्र किया ताबईन का। अब ताबईन को देखे, सरकार फरमाते हैं, ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और रआमन रआनी, फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे देखने वाले सहाबी को छू सके या उसको छू सके। जिसने सहाबी को देख लिया है तो जो नबी को देखता है वो सहाबी होता है, और जिसने सहाबी को देखा है वो ताबई कहलाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, बहुत तवज्जो है, तसलसल देख रहे हैं आप, सिलसिला क्या है, मुस्तफा करीम, फिर सहाबा, फिर ताबईन, जल्दी बोले, उसके बाद मर्तबा आता है तबे ताबईन। किसका? अच्छा, कामयाब कौन सी जमात है? कामयाब जमात किसको कहा जाए? मिशकात शरीफ की हदीस उठाता हूं और आपकी दुआएं चाहता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ीही फ़िआमुम मिनन नास फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा, लोग क्या करेंगे, जिहाद करने जाएंगे, और जिहाद करने जाएंगे तो लोग पूछेंगे, क्या जिहाद करने वाली जमात में कोई सहाबी है? नहीं समझ पाए, ऊंचा बोलो। क्या जिहाद करने वाले, क्या कहेंगे, क्या जिहाद करने वालों में कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, तो सहाबी का वजूद ही उनके लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा, इसलिए कि उसने नबी को देखा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, सुम्मा याती अलल नासी फ़िआमुम सुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ीही फ़िआमुम मिनन नास, फरमाया फिर एक जमाना आएगा जिसके अंदर लोग जिहाद करने निकलेंगे, उसके बाद पूछेंगे हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जिसने मुस्तफा के सहाबा को देखा हो? तो जिसने सहाबा को देखा उसको ताबई कहा जाता है। सवाल ये होगा, क्या तुम्हारे अंदर कोई ताबई है? वो कहेंगे हाँ हाँ, तो जवाब दिया जाएगा। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। उसके बाद फिर एक लफ्ज आया, सुम्मा याती अलल नासी ज़मान फयग़ज़ु फ़ीही अन्नासु फयग़ज़ु फ़ीही फ़िआमुम मिनन नास, फिर लोग जिहाद करने निकलेंगे, फिर पूछेंगे हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह मन साहबा मन फीक हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो पूछेंगे ये बताओ तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो ताबई नहीं तबे ताबई हो? अब पहली जमात क्या है? सरकार ने कहा पहले पूछा जाएगा सहाबा है कामयाबी मिलेगी, पूछा जाएगा ताबई है कामयाबी मिल जाएगी, फिर पूछेंगे तबे ताबई है फयुफ्तहु लहुम, सरकार ने फरमाया उनको भी कामयाबी मिलेगी। हदीस मुकम्मल हो गई, अब उसके आगे कोई जवाब नहीं है। तो बरेली के चाहने वालों, मसलक से मोहब्बत करने वालों, कहते क्यों नहीं कि हमारे पास सहाबा भी है, हमारे पास ताबई भी है, हमारे पास तबे ताबई भी है, हमारे पास अइम्मा मुज्तहिदीन भी है, हमारे पास इमाम अहमद रजा खान जैसी साथ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार ने तीन जमातों की कामयाबी का तस्करा किया, सहाबा, ताबई, तबे ताबई। याद रखना, हम ना वहाबी है कि जो ताबई इमाम आजम जैसी जात का इनकार करे, और ना हम राफसी है कि सहाबा से नफरत करे, और ना हम बाद वाले गुमराहबद्दीन है कि जो तबे ताबईन के अकवाल को दलील न माने। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत सच्चे बरेलवी हैं, जिनका
کا کہنا یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام.